السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ایمن، اور میں کافی ٹائم سے ولاگ نہیں بنا رہی تھی، ویڈیو نہیں بنا رہی تھی۔ اس کی کچھ وجوہات تھی، بنا رہی ہوں ویڈیو بٹ ڈال نہیں پا رہی تھی۔ 31 دسمبر کا ولاگ ہے، اور اس دن ہم نے الحمدللہ سے کیونکہ کچھ گاڑی کا کچھ ایشو تھا۔ 31 دسمبر کوئی ایک اسپیسیفک کوئی وہ نہیں ہے ڈیٹ، کیونکہ اس ٹائم پہ کچھ گاڑیوں میں کچھ فائدہ ہو رہا تھا، تو اس لیے ہمارے شوہر جی نے بک کری ہوئی تھی کافی ٹائم سے۔ 31 دسمبر میں ہم نے اس کی ڈیلیوری لی ہے، اور میں نے اس سے پہلے والے ولاگ میں بھی ہم لوگ کار کے شو روم گئے تھے، تو انشاءاللہ تعالی اتفاق ایسا ہو گیا ہے کہ اس بار وہی ولاگ میں نے سوچا کہ کیوں نہ کیونکہ اس سے پہلے میں کار کے شو روم گئے تھے، اور الحمدللہ اس بار ہم نے وہ بائی کر لی ہے۔ جو کار ہم دیکھ رہے تھے وہ تو نہیں کری ہے، اب ہم نے دوسری کار کری ہے، کیونکہ یہ ورک کے حساب سے، کام کے حساب سے شوہر جی نے اپنے کام کے حساب سے لی ہے۔ اور بس ولاگ نہیں بنانے کا ایک ہی وجہ تھی کہ میں کچھ اپنے آپ میں کانفیڈنٹ نہیں آ پا رہا تھا کہ مجھے کیا ہی کرنا ہے، پر مجھے یہی ہے کہ مجھے تو جیسے بھی ہو کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو کیونکہ ولاگ کرنا ضروری پڑ گیا ہے، اور اس میں مجھے دعوت کا ہی کام دینا ہے، مجھے دعوت سے ہی کام لینا ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں اللہ کے ہی حکم پہ چلوں اور ہر طریقے سے اللہ کی بات کروں۔ تو تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، جس کی ذات اعلیٰ ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ انسانوں پر اپنی وہ نعمتیں جو زمانے کے گزرنے سے ختم نہیں ہوتی وہ نعمتیں ایسے خزانوں میں ہیں جو کہ عطا کرنے سے گھٹتی نہیں ہیں، اور جن تک انسان کی ذہنوں کی رسائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صلاحیتوں کی ایسی جوہر چھپا کر رکھی ہے کہ جن کے برائے کار لا کر انسان رحمان کے خزانوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور انہی صلاحیتوں سے ہمیشہ کی جنتیں میں رہنے کی سعادت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی اور تر کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل رکھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور پھر اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا، تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کو اپنی نعمت اور فضل میں داخل کریں گے، اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے، جہاں انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی ان کی دستگیری فرمائیں گے، مطلب ان کو سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم اپنے رسول اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن اعمال نامہ پیش ہوگا، اعمال لکھنے والا فرشتہ گواہی دینے کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان پر شرک کی ملاوٹ نہیں کی، امن انہی کے لیے ہے، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری ہر عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں اور مند پڑ جاتے ہیں، مطلب پھیکے پڑ جاتے ہیں، اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں مند پڑ جائے گا، یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک نہ رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے اور صدقہ اور حج کیا چیز ہے۔ ایک شب آئے گی جب قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی۔ متفرق طور پر کچھ بوڑھے مرد اور کچھ بوڑھی عورتیں، مطلب بہت بزرگ لوگ اور بزرگ عورتیں یہ کہیں گے
کہ جو یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے مطلب انہوں نے اپنے بزرگوں سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے پوچھا، جب انہیں روزہ، صدقہ اور حج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کلمہ انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے 3 بار اسی بات کا یہی سوال پوچھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ان کی تیسری مرتبہ پوچھنے پر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ صلہ یہ کلمہ ہی ان کو دوزخ کی نجات دلائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت لیے بھیجا ہے ہمارے لیے، ضروری وہ ہے جو اللہ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اپنے کاموں کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں ہمیں دین پر چلیں، ہم کوشش کریں کہ اپنے نبی کی سنتوں کو پوری طریقے سے فالو کریں اور دین کا کام ہی اپنے زندگیوں میں بنا کر رکھیں، پکڑ کر رکھیں، کیونکہ اسی کے ساتھ اصل اصلاح جو ہے، جو کچھ کامیابی ہے، جو بھی ہے اللہ کے کام کے ساتھ ہی کامیابی ہے۔ ہم دنیا میں واحد تنہا کچھ نہیں کر پائیں گے، بنا اللہ کے ساتھ کے بنا ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ جتنا بھی جو کچھ بھی ہے، جو ہم زندگیوں میں ہمارے آ رہا ہے، جا رہا ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ جو کچھ اچھا ہے، برا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہو۔ تو دعائیں کرنا ضروری ہے کہ دعائیں کریں ہم، اور دعاؤں سے اپنی قسمت کے لیے کیوں اچھا بہتر بنائیں، کوشش کریں گے۔ مومن کا ہتھیار تو ایک ہی ہے، دعائیں۔ تو ہم دعاؤں کے ذریعے سے اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو اچھے سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے ہم اپنے دین کو آگے فالو کر سکتے ہیں، ورنہ تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، ہم کسی کام کا نہیں ہے، یہاں پر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے یہاں پر بنا اللہ کے کام کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے نبی کی بات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے۔ ہم دنیا میں کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، تنہا ہیں۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں اور کوششیں کریں کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں، اور ایمان کو تازہ کرنے کا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہم کوشش کریں ہمیشہ کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ تو کوشش کریں ہم اپنے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، اور جتنا ہو سکے کوشش کریں اپنی زندگیوں میں استغفار کرتے رہا کریں۔ میں نے استغفار کی برکت دیکھی ہے الحمدللہ، کبھی ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ استغفار کی بھی برکتوں سے آپ کے لیے کوئی اپنے ویڈیو میں بات کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ کثرت سے استغفار کرنے کا بہت اچھے نتائج ملتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں کوشش کریں گے جو قرآن میں جو فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ رکھیں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اور بس یہ صبح ہو گئی تھی، اور ابھی یہ گاڑی کو پارکنگ میں لے جا کر کھڑے کرنے جا رہے تھے، تو اس ٹائم پہ میں نے یہ چھوٹی سی کلپ لی تھی ہماری نئی کار۔ اس کے لیے دعا کریے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں برتنا نصیب کرے اس کو، آمین یا رب العالمین۔ میرا ولاگ یہیں تک کا تھا، اس کے ساتھ میں اپنا ولاگ اینڈ کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھنے کے لیے جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔